آج ہم ایک سنگین اور پریشان کن حقیقت پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیلتا ماحولیاتی بحران صرف حادثات نہیں ہیں، یہ ایک سنگین انتباہ ہے یا وارننگ ہے جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ لاس اینجلس کے فائر فائٹر ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہمارے پاس آگ پر قابو پانے کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ یہ آگ کئی کاؤنٹیوں میں پھیل جائے گی اور اس کی تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تباہی کہاں تک پھیلے گی؟ کیا آپ کو چند سال پہلے ٹائم میگزین کا کور یاد ہے جس پر لکھا تھا کلائمیٹ از ایوری تھنگ؟ اس کے نیچے ایک جنگل میں لگی آگ دکھائی جا رہی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ اس کی ایک جھلک تھی۔ دھیان سے دیکھیں، اس میگزین کے کور پر صرف ایک تصویر نہیں دکھائی گئی تھی، اس میں ایک عالمی نقشہ دکھایا گیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ جنگلات کی آگ کس طرح امریکہ سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ اس تصویر کو بنانے والی فنکارہ ایک ملیشین خاتون ہیں جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے کافی فیمس بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا دنیا کے سرسبز ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن وہاں بھی ماحولیاتی تباہی ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ اس آگ کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔ صرف ہم کسی مخصوص گروہ یا کسی مخصوص ملک کو اس کا بلیم نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے ذمہ وار ہم سب لوگ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آگ لگ رہی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ حالیہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کیلیفورنیا میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی دہشت گردی یا سیاسی جنگ کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ کچھ اور بتاتا ہے۔ شاید یہ ماحولیاتی بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پانی کم پڑ رہا ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آگ بجھانے کی کوششوں میں مسلسل ناکامی بھی ہو رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ان جنگلاتی آگوں کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ محض گھر ہی نہیں بلکہ کاروبار، بنیادی ڈھانچہ اور پورے معاشی نظام کو متاثر کر رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یا پورا ماحول تباہ ہو جائے گا، دنیا بالکل تباہ ہو جائے گی، تو آپ کہاں سے دوبارہ شروع کریں گے؟ آگ لگانے والوں کو پکڑنا تو آسان ہے، لیکن حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دراصل ہم سب اس تباہی میں برابر کے شریک ہیں۔ جنگلات کی کٹائی سے لے کر عالمی درجہ حرارت میں اضافہ تک انسانی سرگرمیاں ہی اس تباہی کی وجہ بنی ہیں۔ جب ہم ماحولیاتی بحران کو دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ ہوا میں دھواں صرف ایک نظارہ نہیں بلکہ ایک صحت کا بحران بن چکا ہے۔ ہوا کے معیار کی خرابی اور زہریلے کیمیکلز ہمارے پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں جو سنگین بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ جب تک ہم تبدیلی کے منتظر رہیں گے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر لاس اینجلس میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کچھ نہ کیا گیا تو آگ اور زیادہ پھیل جائے گی اور تباہی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ یہ کوئی انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلات سے لے کر کیلیفورنیا کے صحرا تک، جنگلات میں آگ لگنا ایک تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ ماحولیاتی تباہی ایک بڑھتا ہوا خطرہ بن چکا ہے، اور اگر ہم نے جلدی اقدام نہیں کیا تو یہ زمین ہمارے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اور کچھ دن پہلے ایلون مسک نے بھی اس چیز کی انڈیکیشن دی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ حکومتیں اس بحران کی ذمہ دار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس تباہی میں شریک ہیں۔ جو پالیسیاں ماحولیاتی بگاڑ کو بڑھا رہی ہیں انہیں بدلنا انتہائی ضروری ہے اور ہمیں طاقتوروں کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا، لیکن اس کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے جو ابھی تک ناپید ہیں۔ ان آفات کے اقتصادی اثرات بہت سنگین ہیں۔ جنگلاتی آگ نہ صرف گھروں کو تباہ کر رہی ہے بلکہ پورے کے پورے انفراسٹرکچر اور تمام کے تمام لینڈ کو برباد کر رہی ہے۔ یہ آگ جو ابھی لگی ہے وہ اس تباہی کی ابتدا ہے جو ہمارے پورے سیارے کو، ہمارے پورے پلینٹ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اگر ہم نے فوری طور پر کچھ نہ کیا تو یہ معاملہ انسانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اس وقت دنیا بیدار تو ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ بہت دیر نہیں ہو چکی؟ ہمیں اب فوراً
فوراً اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو اس تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زمین کو بچا سکیں اور اس کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنا سکیں۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جنگلات لگانے ہوں گے، جنگلات کی کٹائی کو کم کرنا ہوگا۔ ہمیں ان معاملات کو مزید نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ زمین ہمیں پیغام دے رہی ہے اور ہمیں اس پر فوری طور پر عمل کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس وقت تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے لاس اینجلس کیلیفورنیا کی آگ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر بہت زیادہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 10 یا 15 دن تک یہ آگ مزید آگے بڑھے گی۔ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ انتہائی تباہ کن صورتحال بن جائے گی۔ اور اس وقت تک جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں یا جو اطلاعات سوشل میڈیا کے تھرو یا مختلف سورسز سے گردش کر رہی ہیں، ان کے مطابق کیلیفورنیا اس وقت رہنے کے لیے قابل نہیں رہا۔ وہاں پر تقریباً یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً اگلے آنے والے 4 سے 5 سال تک وہاں پر کوئی انسانی آبادی دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ اس وقت اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے، اتنا برباد ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ امریکہ میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود بھی اس بربادی کو امریکہ ٹیکل نہیں کر پا رہا۔ یہ بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری کانسپائریسیز بھی پائی جا رہی ہیں۔ مسلم ممالک میں عام طور پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ مکافات عمل ہے یا ریونج ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو عام اور معصوم لوگ ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ ایسے لوگ ہیں جو فزیکلی ڈسیبل ہیں، ان کا تو کسی جنگ سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ایک کلائمیٹ چینج ہے جس کی وجہ سے یہ بربادی آ رہی ہے، اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو اس تباہی اور بربادی کو مزید آگے پھیلانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ مگر جو بھی ہو، یہ ہے بہت ہی ہاریبل سچویشن۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی، اور اب تک تو جو خبریں یہاں تک بھی موصول ہوئی ہیں کہ رشیا تک نے بھی امریکہ کو آفرز کر دی ہیں کہ ہم اس آگ کو بجھانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ایران سے بھی یہ مدد کی درخواستیں آ چکی ہیں اور میکسیکو کی طرف سے بھی مدد کرنے کے لیے ٹیمیں آ چکی ہیں۔ تو آنے والے وقت میں دیکھیں کہ یہ آگ دنیا کی پالیٹکس کو کیسے بدلتی ہے اور آنے والے وقت میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس وقت تک جو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت تک کی امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی تباہی اور بربادی کنسیڈر کی جا رہی ہے۔ بس دوستو، اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اس کے بعد اسی ٹاپک پر مزید اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔